حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام ثنائے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر، فکر اور شکر ادا کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ اور درود لامحدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ، شہنشاہ کل عالم، شفیع معظم، رؤوف رحیم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ آپ نہایت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، بے پناہ شفقت اور محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے اصحاب اور آپ کی آل کی محبت میں، موت دے اسی محبت میں، قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ الحمدللہ عز و جل کے ماہ رمضان المبارک کی آمد حامد ہے، اور آپ کی آمد کی نسبت سے آج میں ماہ رمضان المبارک کے فضائل و برکات کے اوپر بات کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو میں بیان کروں آپ لوگ سماعت کریں، مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان میں فرمایا کہ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 177 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ ہم نے جان لیا ہے، اب اس کی تفسیر کے اوپر جائیں گے، اور علماء نے جو اپنا اظہار خیال قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی عظمتوں، برکتوں اور شانوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے۔ 11 مہینے ہمارے ہیں، ہم اپنی مرضی سے وہ گزارتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے اور میری مرضی کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے کہ ہم نے یہ مہینہ کس طرح گزارنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا اشتیاق رکھتے تھے۔ جیسے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ اور میں بھی جب چھوٹے تھے تو عید کا بڑا انتظار تھا۔ رمضان شریف شروع نہیں ہوتا، چھوٹی عید کے دن گننے شروع ہو جاتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رجب کے اندر ہی ماہ رمضان کو پانے کی دعائیں فرمایا کرتے۔ پھر شعبان المعظم کا مہینہ آتا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نصف شعبان میں دعا کرتے کہ مالک و مولا شعبان اور ماہ رمضان ان دونوں کو آپس میں ملا دے۔ آپ کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے، اور پھر جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام چاند دیکھتے، مبارک بھی دیتے اس کی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چاند دیکھ کر ہم جو ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، مبارک ہو ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اور صحابہ کرام کی سنت مبارک ہے، دینی چاہیے، اچھا عمل ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اصل میں مومنین کی خوشی تو اسی میں کہ اس میں ڈھیروں نیکیاں ملتی ہیں، لاکھوں لاکھ لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندہ جنت میں جانے والے اعمال کر لیتا ہے،
یہ وہ مہینہ جس میں ہزاروں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کو محلات جنت میں نصیب ہوتے ہیں، ہزاروں درخت لگ جاتے ہیں اس کے جنت میں، اور لاکھوں نیکیاں، کروڑوں نیکیاں بندہ اس مہینے میں کما لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً یہ ایک مہمان مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی میزبانی بھی فرمایا کرتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو اس کے فضائل بھی بیان کرتے، اس کی عظمت بیان کرتے، اور ترغیب دیا کرتے کہ اس مہینے کو آپ نے کس طرح گزارنا ہے، شعور بھی دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے ماہ رمضان گزارنا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح ماہ رمضان گزارنے کی، نماز تراویح پڑھنے کی، قرآن پڑھنے اور سننے کی توفیق نصیب فرمائے، سارے روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت عطا فرمائے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیا مقدسہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 فارمولے بیان کیے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، امید ہے کہ ہم فلاح پا جائیں گے۔ نمبر 1 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا رکعوا واسجدوا، رکوع اور سجدہ کرو۔ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، سب سے جو عظیم رکن ہے وہ ہے سجدہ کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، تو اس سے مراد بھی علماء نے یہی کہا ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنا۔ نماز پڑھنے کا تو کہہ ہی دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نماز کو پڑھو، اور ایک مقام پہ فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب اس سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب یہ ہے کہ جو مسجد کے اندر جماعت کھڑی کی جاتی ہے وہاں پر جاؤ اور وہاں پر نماز ادا کرو۔ تو لہٰذا گھر میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کوئی مجبوری ہوگی، جماعت نکل گئی ہے، لیٹ آئے ہیں، پھر تو آپ علیحدہ پڑھ سکتے ہیں۔ جان بوجھ کر وقت بھی ہے اور پھر بھی آپ گھر میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو لہٰذا ہمیں با جماعت نماز ادا کرنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے جو بھی نماز پڑھیں وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ کہیں پہ بھی جماعت میسر آ جائے تو اس کو ترجیح دی جائے، یہ نہ ہو کہ اس کو نظر انداز کر دیا جائے، اپنے کام کو اہمیت دیں اور جماعت نکل جائے۔ پہلے نماز کو اہمیت دیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ اس سے راضی ہوگا، خوش ہو جائے گا، تو لہٰذا نماز کو ترجیح دیں اور جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ یہ پہلا نسخہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاح پانے کے لیے، کامیابی کے لیے۔ اگر ہم جنت کی نعمتیں پانا چاہتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، بروز قیامت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نماز ضروری ہے۔ یہ تو پکی بات ہے نا، نماز ضروری ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ نماز پڑھنی تو پڑھنی ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو، مطلب نماز پڑھو اور جماعت کے ساتھ پڑھو۔ نمبر 1، یہ ایک وہ نسخہ ہے جس پر کوئی بھی مومن عمل کرے گا، امید ہے کہ وہ فلاح پا جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ نمبر 2 پہ فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اب عبادت کیا ہے؟ صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ دینا جن پر زکوٰۃ فرض ہے یہ بھی عبادت ہے، صدقہ کرنا جن کے پاس مال ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے میں نے جو تمہیں مال دیا اس میں سے دو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے مال دیا، اس کا مطلب ہے ہمارا جو مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ کی امانت ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو ہمیں جو مستحق لوگ ہیں، ضرورت مند لوگ ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم سارے مال کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے ہمیں مالک بنا دیا،
امانتاً، اور وہ فرماتا ہے کہ تم بھی کھاؤ اور جو مستحق ہے ان کو بھی کھلاؤ۔ تو ہمیں صدقہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی عبادت ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ کی عبادت کرو۔ زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے۔ حج کرنا، جن پر حج فرض ہے وہ حج کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ عمرہ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ باپ کے پاؤں کو دبانا، ماں کے پاؤں کو دبانا، ماں کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے لے کے دینا، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے میں پہنچ جائیں، جس طرح آپ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں اسی طرح ماں باپ کا خیال کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ماہ رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ یہ دوسرا نسخہ ہے۔ اگر اس پر بھی اللہ نے فرمایا کہ عمل کرو گے، پہلا نماز پڑھو، با جماعت پڑھو۔ نمبر 2 پہ فرمایا عبادت کرو۔ عبادت کون سی ہے؟ قرآن پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کے حقوق پورے کرنا، اپنے بچوں کے حقوق پورے کرنا، اپنی بیوی کے حقوق پورے کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ بہت ساری عبادتیں اسلام کے اندر۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ نے فرمایا عبادت کرو۔ جو بندہ یہ بھی نسخے پر عمل کرتا ہے تو پھر یقیناً وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اس میں ایک اور بھی بات ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ عبادت کرنی مگر ریاکاری نہ ہو۔ اگر تم دکھلاوے کی عبادت کرو گے، لوگوں کو دکھاؤ گے صدقہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے کہ لوگ آپ کو حاجی کہیں، عمرہ کر کے ہیں لوگ آپ کو کہیں کہ ماشاءاللہ سرکار کا روزہ دیکھا ہے، دل میں یہ نیت ہو کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، تو پھر وہ اخلاص نہیں ہے، وہ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، ایسے عمل کا ثواب نہیں ہے۔ وہ آپ نے لوگوں کو دکھا لیا مگر ثواب ضائع ہو گیا۔ اللہ نے یہ بھی شرط رکھی ہے، عمل کرنا ہے تو میرے لیے کرنا ہے، کسی کے لیے نہیں کرنا۔ اگر مجھے راضی کرنا ہے تو دل میں نیت بھی ہو کہ مالک یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں یہ تو میں تجھے راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تیری پاک کتاب ہے۔ میری نیت یہ نہیں کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا پڑھنے والا ہے، پورا پورا گھنٹہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔ تسبیح میں نے جو پکڑی ہے مالک یہ تیری رضا کے لیے پکڑی ہے کہ میری زبان چلتی رہے، درود پاک پڑھتا رہوں، ذکر کرتا رہوں۔ یہ میری نیت نہیں کہ لوگ مجھے بڑا کہیں گے کہ یہ ذکر کرنے والا ہے، جب دیکھیں گے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، لوگ مجھے کہیں گے تو ان کی نظروں میں اچھا بن جاؤں گا۔ مالک مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو یہی چاہیے کہ تو میرے سے راضی ہو جائے۔ میں تو تیری یاد کے لیے تسبیح رکھتا ہوں تاکہ مجھے عادت پڑ جائے۔ یہ آپ کے دل کے ارادے ہیں، کس طرح کے آپ ارادے کر رہے ہیں، کس طرح کی آپ نیت کر رہے ہیں۔ جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ کس نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث بنے گی، اس پر آپ کو اجر بھی عطا فرمایا جائے گا، دنیا بھی اور آخرت بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ تو لہٰذا عبادت کرنی، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں دکھا کے دیں مگر نیت اچھی کر لیں۔ صدقہ دینا ہے، یہاں پر مسجد ہے، جمعے کا اجتماع ہے، کوئی بندہ 10,000 دیتا ہے، اس نیت کے ساتھ دیتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر اور بھی دیں گے، مسجد میں اور چندہ اکٹھا ہو جائے گا، تو یہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ بڑا سخی ہے، بلکہ اس کی نیت یہ تھی کہ وہ کہیں گے، اس کا ارادہ یہ تھا کہ لوگ اور بھی نیکیوں سے مستفید ہو جائیں گے، کسی کے دل میں اور بھی جذبہ آ جائے گا۔ ایک بندہ سبحان اللہ کہتا سارا مجمع ہی کہہ دیتا ہے، نہیں کہتا تو کوئی بھی نہیں کہتا، یہ دیکھا دیکھی کا معاملہ ہوتا ہے۔ مگر آپ نے ارادہ اچھا رکھنا ہے، نیت پر آپ کو ثواب ہے، جیسی نیت ویسا آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تو 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیز کا مطلب جیسے ڈاکٹر کہتا ہے نا پرہیز کرنا ہے، کٹے کا گوشت نہیں کھانا، اس سے پرہیز کرنا ہے، آپ نے بوتل نہیں پینی، پرہیز کرنا، شوگر بڑھ جائے گی آپ کی، بی پی بڑھ جائے گا آپ کا۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ کو کوئی صلح مارتا ہے تو آپ کہتے ہیں نا بھائی ڈاکٹر نے منع کیتا، میرا پرہیز چلتا پیا۔
بڑا صحیح سے آپ پرہیز کرتے ہیں۔ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ پرہیز کریں، کس سے؟ گناہوں سے، گناہوں سے پرہیز کریں۔ پرہیزگار اسے بولتے ہیں جو بندہ گناہوں سے بچنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے نہ بھئی اللہ نے منع کر دیا شراب پینے سے، نہ میں نے یہ جوا نہیں کھیلنا، میں نے سود کا کام نہیں کرنا، اللہ منع کر رہا ہے۔ ڈاکٹر بھی منع کرتا ہے، ادھر رب بھی منع کرتا ہے۔ ڈاکٹر چیزوں کے کھانے سے منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے منع کر رہا ہے۔ اور جو بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سب سے بڑا عبادت گزار بندہ ہے، سب سے بڑا وہ عبادت گزار بندہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں افضل کون ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ حضور جو نماز پڑھنے والا وہی افضل ہوگا۔ آپ نے فرمایا نمازی افضل نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے ساتھ وہ گناہ بھی کرتا ہے، اس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، نیکیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو وہ افضل نہ ہوا۔ پھر ساتھیوں نے سوچا اور عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، جو جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، تو آپ نے فرمایا یقیناً وہ بھی گناہ کرتا ہے، اس سے بھی گناہ بھی ہوتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، یہ افضل نہیں ہے۔ بتاؤ انسانوں میں افضل کون ہے؟ پھر انہوں نے روزے کا ذکر کیا کہ روزہ رکھنے والا بڑا افضل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے لوگوں میں۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ بھی افضل نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے، گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، نیکیاں بھی کرتا ہے، یقیناً کرتا ہے، مگر اس سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، وہ افضل نہیں ہے۔ تو آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا افضل وہ ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہے، افضل وہ شخص ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے۔ تقوی کے بارے میں پوچھا نا حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب الاحبار سے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ سیم ایک ہی معنی اس کا بنتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری۔ تو آگے سے انہوں نے مثال دی، آپ نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، آپ نے کبھی پک ڈنڈی، جنہوں آپ ڈنڈی کہنے ہیں، کھیت کے ساتھ ایک چھوٹی سی وہ پک ڈنڈی ہوتی ہے، کبھی آپ اس پہ چلے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں چلا ہوں۔ حضور آپ بڑے دھیان کے ساتھ چلتے ہیں نا، کہ اتنا سا وہ رستہ ہوتا ہے، کہیں پاؤں پھسل نہ جائے، ساتھ جاڑیاں بھی کہیں پہ آ جاتی ہیں، تو آپ بڑے احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہاں چلتا ہوں۔ فرمایا کہ یہی تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب ہے یہ دنیا ایک راستہ ہے، دونوں طرف خاردار جو ہے وہ کانٹے ہیں جو کپڑوں کو پھاڑ سکتے ہیں، پاؤں کو زخمی کر سکتے ہیں، گناہ ہیں، اور آپ نے درمیان سے گزرنا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے اس زندگی کو پار کرنا، یہ تقوی ہے۔ بڑا مشکل سا ہوتا ہے، گناہ سامنے ہونا تو گناہ سے بچنا یہ بڑا مشکل سا کام ہے۔ جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، سامنے پانی ہو تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، پیاس بھی ہوتی، تڑپ بھی ہوتی، مگر نہیں پیتے، اسی طرح یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے کہ گناہ آپ کے سامنے ہو اور پھر آپ اس گناہ سے بچ جائیں۔ دل کر رہا ہے، اندر سے پورا کر رہا ہے کہ یہ کام کر لو، مگر آپ وہ نہیں کرتے۔ فرمایا یہی تو تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے، اور یہی سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی پسندیدہ عمل ہے جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہے عبادت کے ساتھ۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، تیسرا نسخہ فرما دیا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ پہلے نمبر پہ نماز پڑھنی ہے، با جماعت پڑھنی ہے، ایمان والو، نماز پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وہ کون کون سی عبادات ہیں یہ بھی ہم سمجھ چکے ہیں۔ اور افضل کیا ہے؟ جو بندہ عبادت بھی کرتا ہے ساتھ گناہوں سے بچتا بھی ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ اور نمبر 3 پہ فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے اعمال کرو۔ اللہ نے فرمایا تیسرا عمل کیا ہے؟ اچھے اعمال کرو۔ جو اچھا اعمال کرے گا، یہ 3 نسخے بتا دیے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ فرمائے گا امید ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔
تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم جنت میں جانے والے بن جاؤ گے۔ نماز بھی پڑھ لی، جماعت کے ساتھ پڑھ لی، باتیں بھی کر لیں۔ اب تیسرا عمل اچھا عمل کرنا۔ اچھا عمل کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ ایک اچھا عمل ہے۔ ہر آتے جاتے کو سلام کریں، اچھا عمل ہے۔ کسی کو پیاس لگی ہے اس کو کھانا پانی پلائیں، کوئی بھوکا سائل اگر دروازے پہ آ چکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیں، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ کوئی مسجد میں مہمان آ جاتا ہے، محلے میں کوئی مہمان آ جاتا ہے، اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں تو آپ کہیں بھئی میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیں۔ اگر آپ کے گھر سے 2 روٹیاں چلی جائیں گی فرق کوئی نہیں پڑے گا، مگر یہ کہ ہماری عادت ختم ہوتی جا رہی ہے، ضائع ہو جائیں گی روٹیاں، سو کے وہ ٹکڑوں میں بیچ دی جائیں گی، کسی فقیر کے منہ میں چلی جائیں، یا کوئی ٹھیک ٹھاک ہے اگر وہ مہمان اس کے منہ میں چلی جائیں گی تو فائدہ نہیں ہے۔ لقمہ کسی کو کھلانا، حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی نے کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے 500 سال کی دوری پہ کر دے گا، جہنم سے دور کر دے گا اس بندے کو۔ تو کھانا کھلانا چاہیے، کہیں پہ بھی موقع ملے کسی کو کھانا کھلا دیں، یہ شرط نہیں ہے۔ بہت سارے علماء بزرگان دین ان کا یہ طور طریقہ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ عمل تھا، آپ کھانا کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کوئی مہمان ملتا نہیں تھا، تلاش کرتے رہتے کوئی ملتا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے، یہ پسندیدہ عمل ہے۔ 40,000 نبیوں کی یہ جدہ امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا یہ پسندیدہ عمل تھا۔ حضور علیہ السلام بھی مہمان نوازی کرتے، صحابہ اس حالت میں مہمان نوازی کرتے جب ان کے گھر میں بھی 2-4 کھجوریں ہوتی تھی، جب ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا اس وقت بھی وہ مہمان کو مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے گھروں میں کمی نہیں اتنی، نا شکری والے معاملات ہیں ہمارے۔ ہم کہتے ہیں امیر وہ جس کے پاس گاڑی ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، نعمتیں دی ہیں، 2-3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہونا چاہیے؟ کل کس نے دیکھی ہے؟ ہر وہ بندہ امیر نہیں ہے جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے۔ آپ بھی امیر ہیں، اگر آپ کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، یہ تو ناشکری ہوگی، اس نے کتنی نعمتیں دے دی، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، بڑی پریشانی یار، حالات بڑے ٹائٹ ہوئے پنے، اور خرچہ ہمارا وہ مان نہیں ہے، شادیوں پہ اتنا خرچہ کر جاتے ہیں۔ تو یہ احساس کی بات ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور یہی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو۔ تو اچھے کام کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ بھی، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ جنت میں جانے کے لیے چیزیں ضروری بھی ہیں۔ صرف آپ نماز پڑھیں، ماں باپ کو تنگ کریں، ان کا کہنا نہ مانیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو ختم کر دیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ بات نہ کریں، بہنوں کو فارغ کر دیں، ان سے بات نہ کریں، رشتہ داری ختم کر دیں، تعلق توڑ دیں، اور پھر آپ نمازیں پڑھیں، پھر آپ حج کریں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوں، ان کے پیٹ خالی ہوں، اور اللہ نے آپ کو اگر مال دیا ہے تو آپ کہیں کہ شاید اللہ مجھ پر بڑا راضی ہوگا، میں حج کر لوں گا، عمرہ کر لوں گا۔ بھائی یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے اعمال بھی کرنے ہیں، اور ان میں علماء نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ بھی صلہ رحمی ہے، یہ بھی عمل کریں گے تب جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں چابی ہوتی ہے اس میں کتنے دندے ہوتے ہیں؟ 4-5 دندے ہوتے ہیں، ایک بھی دندہ صحیح نہ ہو چابی تالا کوئی نہیں کھلتا، پورے صحیح ہونے چاہیے۔ جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا اس پر چلیں گے تو اس رستے میں اس میں کامیابی ملے گی۔ ماں باپ سے مطلب ان کو ناراض کیا، بہن بھائیوں کو ناراض کیا، رشتہ داروں کو ناراض کیا، ان کے جو حقوق تھے وہ پامال کر دیے، کھا لیے، کسی سے پیسے کھا لیے، ہڑپ کر لیے، پھر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کام ہے۔ اللہ کے حقوق پورے کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق مار رہے ہیں، قیامت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑ لیں گے، بچنے والے نہیں ہیں۔ پھر آپ کسی کے حقوق کو پامال مت کریں، کسی کو گالی مت دیں، کسی کا سینہ مت چاک کریں، ناجائز کسی کو ذلیل مت کریں، غیبت اور چغلی مت کریں، حسد نہ کریں، کینہ اور بغض یہ مت کریں، یہ قرآن کہتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، ایسا نہ کریں۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے، اگر ہے تو اس سے بچ جائیں۔ نماز پڑھنے کے ساتھ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں،
یہ زندگی ہے، اتنی آسان بھی نہیں ہے گزارنا۔ جب بندہ یہ معاملہ دیکھتا ہے کہ حقوق اس کے بھی پورے کرنے، اس کے بھی پورے کرنے، اللہ کے حقوق بھی پورے کرنے، لوگوں کے کرنے، بیوی کے کرنے، بچوں کے، ماں باپ کے کرنے، اساتذہ کے کرنے، بزرگوں کے کرنے، پریشان ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ تو لوگوں نے تو سمجھا جو دل میں آئے کرو اور جنت ہماری پکی۔ اللہ نے کہنا جا میری رحمت سے جنت میں، اور جتنے مرضی ظلم کر لو لوگوں کے ساتھ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ قبر میں بھی مزے ہیں، سرکار کی شفاعت مل جائے گی، فلاں محفل میں بیٹھا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک صحابی تھے، وہ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، شہادت کا انہوں نے مقام پا لیا، مگر وہ جنت سے روک دیے گئے۔ انہوں نے کسی کا قرض دینا تھا، جنت سے روک دیے گئے وہ۔ تو یہ ہے کہ شریعت یہ نہیں کہتی، اللہ کی رحمت پر مجھے بھی امید ہے، آپ کو بھی ہونی چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امیدی نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ یہ مطلب نہیں کہ آپ ظالم بن جائیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا شروع کرتے، لوگوں کے حق مارنا شروع کر دیں۔ یہ غلط بات ہے۔ 1 روپیہ بھی کسی کا مال لیا دینا پڑے گا، نہیں دیں گے دنیا میں نہیں دیں گے، قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اس کو مل جائیں گی، وہ زیادہ نقصان ہے۔ نیکیاں تو آگے ہمارے پاس تھوڑی ہوتی ہیں، تو وہ زیادہ نقصان ہے۔ کسی کے 10 بھی مال لیے، 1000 بھی مال لیا، اللہ کے بندے اگر قیامت کے دن وہ نیکیاں آپ کی اتنی چلی گئیں 1000 روپے کے حفظ، تو بڑا نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان ہے۔ اسی لیے آپ کسی کا 1 روپیہ بھی رہتا نا اس کو دیں، اس سے معافی مانگیں، آج کی معافی مانگی ہوئی اچھی ہے، تاکہ قیامت کے دن بندہ رسوا نہ ہو سکے۔ تو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کی آمد ہے۔ حدیث کے الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کی جو رات ہے، اس رات میں جو بندہ سجدہ کرتا ہے اس کو 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہاں تک نہیں فرمایا بلکہ ایک یاقوت کا محل بھی دیا جائے گا جنت میں، یہاں تک نہیں بلکہ فرمایا ایک درخت بھی جنت میں اس کے نام کا لگے گا، اور وہ اتنا بڑا درخت ہوگا کہ سایہ اتنا کہ 500 سال تک گھوڑا کوئی سفر کرتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ جو ماہ رمضان کے اندر ایک سجدہ کرے گا، اس سے اشارہ جو ہے یہ تو نماز تراویح کی طرف ہے، 20 تراویحیں پڑھنی ہیں اور اس میں 40 سجدے آتے ہیں۔ جب آپ ایک سجدہ کریں گے تو کتنا ثواب ہے؟ 60,000 نیکیاں ملیں گی جس نے 20 تراویحیں پوری پڑھی۔ 40 سجدے کیے، 40 درخت لگ گئے، 40 محلات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دے سکتا ہے اس کو، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، نہیں کمی اس کے خزانے میں، اس کی کائنات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے ماہ رمضان میں ہم پورے 1 دن کی تیاری میں مہینہ ضائع کر دیتے ہیں۔ عید کی تیاری کے لیے لوگ کپڑے خریدتے ہیں، جوتیاں لیتے ہیں، کٹنگ کروانی ہے، اچھے کپڑے خریدنے، سلائی بھی کروانے، تو وہ عید کے دن کے لیے مطلب کہ مخصوص 1 دن کے لیے تیاری کرتے ہیں، پورا مہینہ لگا دیتے ہیں تیاری میں، مگر ماہ رمضان کی تیاری کے لیے 1 دن بھی نہیں لگاتے کہ ماہ رمضان کو کس طرح گزارنا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کس طرح گزارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بھی عبادت کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، مگر جب ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمر باندھ لیتے۔ علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا وہ آگے سے بھی زیادہ عبادت کرتے، نفلوں کا سلسلہ اور بڑھ جاتا، قرآن کی تلاوت کا سلسلہ اور بڑھ جاتا۔ تو آپ نے کاروبار اپنی جگہ پہ، رمضان کا مہینہ مومنین کے لیے کاروبار نیکیوں کا ہے، مگر ہم دوسرا کاروبار کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دکانداری کے معاملے میں وہ روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، رش بڑا ہے جی، وہ روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، درزیوں سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کپڑوں کا انبار لگا ہوا ہے، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، تراویحیں پڑھنے کی فرصت نہیں۔ اللہ کے بندے اگر آپ نے پیسے لے لیے ہیں کتنے امیر ہو جاؤ گے، مگر ادھر سے کتنا نقصان کر رہے ہیں۔ 1 دن کے اندر اگر آپ نے 20 تراویحیں چھوڑ دی ہیں، 60,000 نیکیاں ضائع، 40 جنت کے محلات وہ ضائع کر لیے آپ نے، اور 40 درخت جنت میں جو لگائے جانے تھے وہ آپ نے ضائع کر لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے فرض نماز نہیں پڑھی، یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح ایک عمل کرنے سے 700 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، علماء نے فرمایا اسی طرح کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو 700 گنا بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی معاملہ ہے۔ قرآن پاک میں جو یہ ایک آخری روایت کر کے میں اجازت چاہوں گا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں،
تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت ایک شخص کو لایا جائے گا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوں گے، اور جو فرشتے ہیں وہ آگ کے ہتھوڑے اس کو مار رہے ہوں گے، جس طرح ہم بکریوں کو ایک طرف لے جاتے ہیں اس طرح اس کو لے کے جا رہے ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ابھی اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا نہیں ہوا، 1000 سال تک وہ اللہ سے معافی مانگے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ پھر 1000 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو پکڑو فرشتوں اور جہنم میں لے جاؤ، منہ کے بل اس کو جہنم میں ڈال دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون شخص ہوگا؟ یا رسول اللہ آپ کا امتی ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت توجہ ہی نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ یہ ظلم ہوگا، مطلب کہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک یہ وہ بدبخت شخص ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی میں ماہ رمضان کو پایا اور توبہ کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ یہ وہ بد نصیب شخص ہے کہ جس طرح عام مہینوں کے اندر یہ گناہ کرتا تھا، اسی طرح بے حیائی، اسی طرح نمازوں کو چھوڑنا، اسی طرح قرآن کو نہ پڑھنا، وہ سارے گناہ ماہ رمضان میں بھی کرتا تھا۔ اس نے رمضان کا احترام نہیں کیا، اس کا حیا نہیں کیا رمضان کا، تو اس کو یہ سزا ملی، اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ عبرت کے لیے ہمارے لیے کہ چلو جیسے بھی مہینے گزرتے ہیں 11 رمضان کا تو حیا کر لیں، رمضان میں تو اپنی فلمیں ڈرامے بند کر لیں، رمضان کے اندر تو نمازیں شروع کر لیں، 2-3 دن نمازیں پڑھنی، اس کے بعد پھر وہی روٹین ہے، اللہ سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ کم از کم رمضان کا مہینہ تو اچھا گزاریں، قرآن پڑھیں۔ یہ الماریاں بڑی پڑی ہیں، آپ سبھی دوستوں نے فجر کی نماز کے بعد جب بھی وقت ملے اذان ہو فوراً مسجد میں آئیں، قرآن پکڑ لیں، یا آپ میں تسبیح رکھیں۔ کم از کم رمضان کا مہینہ تو اچھا گزرے، یا آپ نے قرآن پاک کم از کم ایک ختم کرنا ہے، نہیں کر سکتے تو کوئی کم از کم 15 پارے تو ضرور پڑھیں نا، جتنا بھی وقت ملے قرآن کو فوراً پکڑ لیں، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، ڈبل ثواب، قرآن پاک کو پڑھنا بھی ثواب، اس کو پکڑنا بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ تراویحیں نہیں چھوڑنی، کتنی مشقت کرتے ہیں، فیکٹریوں کے اندر تھک جاتے ہیں، ٹانگیں درد کرتی ہیں، تو یہاں پہ بھی کھڑے ہوں گے تو مشقت کا اجر دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں سوج جاتے تھے مصلی پر عبادت کر کر کے، تو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، بازاروں میں بھی تو کھڑے ہوتے ہیں نا بھائی، کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اور شرم کی بات یہ ہے، سفید داڑھیوں والے بزرگ سارے یہ 20 رکعتیں نماز پڑھتے ہیں، ہٹے کٹے پھٹے ہوئے بڑے بڑے انسان جو ہیں صحت مند، وہ نماز نہیں پڑھتے، تراویحیں نہیں پڑھتے، بہانے بڑے، میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، اور یہاں پہ پہلی صف میں دیکھیں سارے بزرگ ہیں جن کی 50 سے ابو عمر ہیں، وہ سارے 20 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی اس طرح؟ اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، اتنی مقدس مہینہ آ رہا ہے اور ہم اس کو پامال کر دیں گے، اس کا وقت ضائع کر دیں گے۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو آزادی ہوتی، جہنم سے آزادی، تو ہم نے بھی ان لوگوں میں جانا ہے جن کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا، اور ہم نے ایسے اعمال کرنے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔